محترم ناظرین سلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام ایتھیکل ٹیچنگز آف امام حسین علیہ السلام میں۔ ویورز، امام حسین علیہ السلام نے قربان ہو کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ غلط کے آگے جھکنے سے بہتر ہے آپ عزت کے ساتھ شہادت حاصل کر لیں، آپ عزت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام اس بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ اگر وہ یزید جیسے حکمران کی بیعت کر لیتے یا اس کے سامنے اگر وہ جھک جاتے تو دنیا میں اسلام کے نام پر نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہوتا، اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کر حق کو بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا پورا گھر قربان کر دیا۔ اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں ہیومن رائٹس کی، جس کے آج کے ماڈرن زمانے میں کافی نعرے لگائے جاتے ہیں، لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، یہ ہیومن رائٹس کیا ہے، اسے کس طرح ان حقوقوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کی جھلک ہم نے کربلا میں دیکھی ہے۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، آج بھی شاید لوگ مدرسہ وغیرہ جاتے ہوں گے، تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین۔ جی، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بہت ہی واضح طور پر بتا دیا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو اس موت تک پہنچنا یا شہادت حاصل کرنا، اس میں کس طرح کی انٹلیکچوئل ریزننگ تھی، کس طرح سے ایک گہری سوچ شامل تھی جو امام حسین علیہ السلام نے شہادت حاصل کر قربان ہو کر دنیا کو بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ دیکھیے، واقعاً یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ امام حسین نے شہادت کے بعد کیسے تمام ان چیزوں کو زندہ کیا اور کیسے ان تمام چیزوں کو باقی رکھا، اور یہ واقعاً شک کی جگہ تو نہیں ہے، بس تھوڑا غور کرنے کی جگہ ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو کلیئر کریں اور سوچتے جائیں کہ یہ چیزیں زندہ کیسے، وگرنہ آج جتنی بھی انسانی ویلیوز باقی ہیں اور جو بشریت میں آج اقدار باقی ہیں، یہ سب سرکار سید الشہداء اور کربلائے سرکار سید الشہداء کا صدقہ ہے۔ حتی نماز، روزہ، حج، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بھی کہا، ان تمام چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے سرکار سید الشہداء نے اپنے وجود کو قربان کر دیا، اور پیغمبر نے بھی اس چیز کو بڑے حسین انداز میں بیان کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا۔ حسین کی شہادت گرمی بن کر لوگوں کے دلوں میں، یعنی خود اس حدیث میں بڑی حسین تعبیر ہے، یعنی انسانیت کے سینے کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے وہ بنام حسین ہے، یعنی آج بھی جو بشریت باقی ہے یہ امام حسین علیہ السلام ایک جوش باقی ہے۔ اب آپ غور کریے کہ سرکار سید الشہداء نے ان چیزوں کے ذریعے کیسے زندہ کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت نے اپنے قیام کے ذریعے سب سے پہلے تو ایک چیز جس کو زندہ کیا وہ ظلم سے مقابلہ کرنا۔ لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہم خاموش ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ خوب ظالم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء شہید ہو کر، آپ کو معلوم ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، لیکن آپ کو انسانیت کو زندہ کرنا ہے، ویلیوز کو زندہ کرنا ہے، تو ایک چیز تو یہ بتانا ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کو چپ نہیں رہنا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ ظلم کے موجودہ طاقت کے سامنے آپ کا سر تن سے جدا ہو جائے، لیکن ظلم کے خلاف قیام کر کے در حقیقت آپ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہو۔ زندگی صرف سر دھڑ پہ رہ جائے اس کا نام نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ لگتا ہے کہ ہمارا دھڑ ہے اور سر ہے، یہ جب تک نہیں جدا ہو تو ہم زندہ ہیں۔ سرکار سید الشہداء دنیا کو بتا رہے کہ تمہاری زندگی کا نام فقط سانسیں لینا نہیں ہے، تمہاری زندگی کا نام فقط جو ہے دھڑ پر سر کا ہونا نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف تم مقابلہ کر رہے ہو تو زندہ ہو اور زندہ رہو گے، اور اگر تم نے ظلم کے خلاف مقابلہ نہیں کیا تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ یعنی ہو سکتا ہے ظلم کو سہنے پر تم سانسیں لو لیکن مردہ ہو، لیکن ظلم کے خلاف قیام کر کے تم اس دنیا سے چلے جاؤ لیکن زندہ ہو۔ اب دیکھیے یہ احسن، اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ موت عطا کر، جیسے کہ زیارت عاشوراء میں بھی ہم پر اللہم جل محیا محیا محمد و آل محمد
و مماتی ممات محمد، اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ والی زندگی اور یہ والی موت تھوڑی نہیں چاہیے کہ جس میں سانس لینے کا نام زندگی ہو، سانس کے بند ہو جانے کا نام زندگی ہو. نہیں، آپ کا مقصد آپ کے لیے باقی ہے تو آپ زندہ ہو. آپ کے زندہ رہتے میں اگر آپ کا مقصد ختم ہو جائے تو آپ مردہ ہو. یعنی غلط کے خلاف اٹھنا زندگی ہے، یا اقدار اور ویلوز کو زندہ رکھنا یہ زندگی ہے. یعنی تم فقط ایک گوشت کے لوتھڑے کو باقی رکھو، یہ زندگی نہیں ہے. وہ جو تمہاری اصل ویلوز ہے، ایثار ہے، وفا ہے، یہ تمام چیزوں کو، اگر شجاعت کو، آزادی کو، یہ تمام چیزیں باقی، تم زندہ ہو، تم مرے نہیں ہو. یعنی سرکار سید الشہداء کی کربلا کہہ رہی ہے اگر آزادی باقی ہے، اگر ایثار باقی ہے، اگر وفا باقی ہے، ہم انسان نام دیتے ان ہاتھ پیر اور ان آنکھوں کا. یہ آنکھیں جب قبر کے اندر چلی جائے تو ہم کہتے ہیں انسان مر گیا. آپ غور کریے، ایک شخص مرا ہے لیکن اس انسانیت کو کیسے زندہ رکھا جائے. شجاعت موجود ہے تو انسانیت زندہ ہے، وفاداری موجود ہے تو انسانیت زندہ ہے، اخلاق موجود. یہ چیزیں سرکار سید الشہداء بتا رہی ہیں، اقدار کو زندہ کرو تاکہ زندہ رہ سکو. پھر حضرت ایک پوری دنیا کے لیے، یعنی کس طرح حضرت زندہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل بنا کر ایک آئیڈیل ہے. یعنی اب آپ کبھی بھی غور کریے، جتنے بھی قیام واقعہ کربلا کے بعد ہوئے اور جنہوں نے بھی ظلم کے خلاف قدم اٹھایا، اگر وہ حق پرست انسان ہے تو بڑی آسانی سے قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں نے کربلا سے سیکھا کہ کیسے ظلم کے خلاف. یہ خود سرکار سید الشہداء اپنے وجود کو دے کر تمام لوگوں کی زندگی کے راستے ہموار کر رہے ہیں. تو یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی جو زندگی یہاں سے آتی. اس قیام کو کربلا کے حسین نے آج بھی باقی رکھا ہے. آج بھی آپ دیکھیے جہاں پر بھی نہضت کا آغاز ہوتا ہے، اس تمام قیام کے آغاز میں کیا کیا جاتا ہے؟ سرکار سید الشہداء کے قیام کو سامنے. اور میں عرض کروں، قرآن کریم کی آیت بڑی حسین ہے. قرآن کریم سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 21 میں کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اب کبھی اس آیت میں واقعاً غور کریں، اللہ نہایت تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کو کامیاب ہونا اور غلبہ پانا. میں آپ سے سوال کروں، جناب آدم سے لے کر ابھی تک کبھی رسول کب غالب ہوئے؟ کب ایسا ہوا کہ رسولوں کی حکومت آئی؟ نہیں آئی. تو پھر یہ قرآن میں کیسے کہا جا رہا ہے کہ رسول؟ بات حکومت کرنے کی نہیں ہوتی، پیغام جس کا زندہ ہے وہ زندہ ہے. بالکل ٹھیک، جس کا پیغام مٹ گیا وہ مر چکا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال بعد بھی پیغام کربلا کو یاد، پیغام کربلا، وفا، شجاعت، ایثار، انسانیت، ظلم نہ کرنا، یہ سب زندہ ہے. تو حسین کہاں شہید ہوئے؟ بالکل حسین زندہ ہیں دلوں میں. جی بالکل. اور صرف ہمارے دلوں میں نہیں بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوم والے بھی جب جلوس وغیرہ نکلتے تو وہاں پانی دینے کھڑے رہتے ہیں، سب کھڑے رہتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین ان کے دلوں میں بھی زندہ ہے. جی مولوی صاحب، تو ساتھ ہی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ایتھیکل ٹیچنگز تھی، جو آج لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے، جو آج بھی زندہ ہے، یہ کس طرح سے ایک انٹلیکچوئل لبرٹی یعنی سوچ کی فریڈم، سوچ کی آزادی اور ہیومن رائٹس کی آواز کو بلند کرتی ہے؟ احسن. تم یہ سوال بھی اگر آپ دیکھیں نا تو امام حسین کے لقب سے ہی سمجھ میں آتا ہے. جب آپ امام کو ہم سلام بھیجتے، یہ جملہ چونکہ ہمارے تمام ناظرین کو یاد ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یعنی اے حسین آپ پر سلام کہ آپ خدا کے بندے ہو. دیکھیے یہ خدا کا بندہ ہونا خود آزادی ہے. یعنی اگر آپ خدا کے بندے ہو تو پھر کسی اور کے غلام نہیں ہو. یہ خود لفظ ابا عبداللہ اعلان کرتا ہے کہ حسین خدا کی بندگی کا درس دے رہے ہیں. نہ تم اپنی ہوا کے بندے بنو، نہ ہوس کے بندے بنو، نہ مقام کے بندے بنو، نہ کسی انسان کی سوچ کے غلام بنو. یہ تمام آزادی کا جو درس ہے، آپ کبھی غور کریں، ہمارے ہاں آزادی اور قید کا معنی لوگ زیادہ تر قید خانے میں سمجھتے ہیں کہ کسی کو جکڑ کر اگر قید خانے میں رکھ دیا جائے تو کہتے بیچارہ قیدی ہے. پر ہماری تو سوچ ہی احسن تم. اصل میں امام حسین جو آزادی دے رہے ہیں وہ سوچ کی آزادی دے رہے ہیں. یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے، دیکھیں شہدائے کربلا کے بعد اسرائے کربلا کے ہاتھوں میں رسن بندی تھی. آپ کہیں کہاں یہ آزاد ہوئے؟ نہیں، ان کے ہاتھوں میں رسن بندی ہے. ان کے جسم تم نے قید بنائے، ان کی زبان کو تم نے قید نہیں کیا، ان کی فکر کو تم نے قید نہیں کیا، ان کے تھاٹس اور نظریات کو تم قید. آج دنیا میں سب سے بڑی جو آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے
وہ جسم کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن سوچیے وہی جو ہم سوچتے ہیں، بالکل ٹھیک، بولیے وہ جو ہم بولتے ہیں، سوچ کو قید کر سوچ کو قید، اور یہ سب سے بڑا خطرناک کام ہے۔ سوچ کو قید کر لینے کے بعد معلوم ہے کہ میں اگر آپ کو مثال دوں، ایک پرندہ ہونا جس کے آپ پر قطر دیں، یعنی اس پرندے کے آپ پر قطر دیں، اس کے بعد کہ یہ پرندہ آزاد ہے، کیوں نہیں گھوم رہا ہے، اس کو ہواؤں میں کیوں نہیں اڑنا چاہیے، اس کو تو ہم نے کسی پجرے میں نہیں رکھا، تو ہر آدمی عقل مند کہے گا کہ تم نے اس کے پر قطر دیے، اب اس کو پجرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے کسی کی سوچ کو، کسی کی فکر کو قید کر لیا نا، تو اس کے جسم کے آزاد ہونے سے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مدینے، کوفے، مکے میں سب یوں تو آزاد ہیں لیکن سب کی فکریں قید ہے۔ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد اس آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریے، میں آزادی کا درس جو امام حسین نے دیا ہے، کبھی غور کریے، امام چلا چلا کر لوگوں سے کریں، اللہ وَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِتْ۔ تم لوگ کس قدر غلام بن چکے ہو، تمہارے سامنے سنت رسول کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ، دیکھیں غلام نہیں بول رہا ہے۔ پھر حضرت الا ترون الی الحق لا یعمل بہ ولا الباطل لا یؤتى، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے، یہ غلام نہیں بول رہا ہے۔ حتیٰ حضرت خدا کی قسم آزادی کا جو درس امام حسین نے دیا، اس وقت آخر جب حضرت کے جسم اطہر پہ اتنے تیر لگے تھے کہ آپ کا جسم تیروں پہ معلق تھا، اور جب یہ فوج اشقیہ خیام زینب مستر کی جانب بڑھنے لگی اور امام حسین کے خیمے کی، اس وقت بھی حسین نے جو جملہ کہا وہ یہ آزادی کا جملہ کہا، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینکم فکونوا احرارا۔ مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے پاس دین نہیں ہے لیکن کم سے کم دنیاوی لحاظ سے تو آزاد رہو۔ آپ غور کریے آزادی کا کون درس دے رہے ہیں، یعنی تم دین کو نہیں مانتے، مجھے پتہ ہے، نہ تم قیامت کو مانتے ہو، نہ توحید کو مانتے ہو، نہ خدا کو، لیکن جو انسانی آزادی ہے اس کو، یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے انسان نہیں تھے، لہٰذا امام حسین فکونوا احرارا، کم سے کم اپنی یعنی اگر دین تمہارے قدموں کو آ کر نہیں روک پا رہا ہے تو انسانیت تو تمہارے قدموں پہ روکے کہ ان خیموں کی جانب کیسے آدمی بڑھ رہا ہے جہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے موجود ہیں۔ یہ وہ آزادی کا درس ہے جو سرکار سید الشہداء تیروں کے مسئلے سے دے رہے، اور یہ آزادی کا درس آج ہر دور میں امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اپنی فکر کے لحاظ سے تم کو دنیا کیا سکھا رہی یہ نہیں سکو، تمہارے اندر خود ایک استقلال، ایک تمہارے اندر خود اپنا سوچ کا نظریہ ہونا چاہیے، ایک بیداری ہو کہ آپ غور کرو، اور یہ واقعاً کربلا کے علاوہ یہ بیداری کہیں اور نظر نہیں آتی۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، تاکہ اگر ہم دیکھیں نا کہ آج جو ہم اگر چائلڈ رائٹس کی بات کرتے تو وہ پامال ہوئے ہیں کربلا میں، بالکل ٹھیک، اور اس کے بعد وہ چائلڈ رائٹ زندہ ہوئے جو آج لوگ جس کی آواز اٹھاتے ہیں، اب وہ یعنی امام حسین نے وہ آزادی کا درس دیا اور ایسے موقع پہ دیا، یعنی واقعاً جہاں انسان اپنے درد میں تڑپ رہا ہو وہاں حضرت فرمائے کہ زندہ ہو، کم سے کم تم آزاد تو رہو دنیاوی لحاظ، انسان بن جاؤ، بہت اچھا جملہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مول صاحب اگر ہم بات کریں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی اور اسے ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بھی سمجھے یا ان کے انٹلیکچوئل تھنکنگ کو دیکھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم تمام کو بتا دیا کہ ظلم کے خلاف جھکنے سے بہتر ہے کہ ہم عزت کی موت پالیں۔ تو وہی ظلم تب بھی بہت تھا، ظلم عروج پر تھا، آج بھی ایک ظلم عروج پر ہے جس کی زندہ مثال ہم غازہ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی انٹلیکچوئل تھنکنگ، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، آپ کے اصول، آپ کی جس طرح سے اخلاق تھا، وہ آج کے دور میں ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں کہ آج کے ظلم کے خلاف ہمیں کس طرح سے کھڑے ہونا ہے؟ دیکھیے بہت ہی اچھا سوال ہے۔ صرف قربانی دے کر کامیابی نہیں ملتی، یہ ایک چیز ذہن میں انسان رکھے، صرف قربان ہو جانے سے کامیابی ہاتھ نہیں لگتی۔ کس سسٹم کے تحت آپ قربان ہوتے ہو اس پہ کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم مطلب ہوتا ہے بعض چیزیں خرچ کرتے، محنت کرتے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں دوڑ کر عشق کی جانب بھاگوں، میں نے دوڑا بھی، محنت بھی کیا، پسینہ بھی ہوا، لیکن میں اپنی منزل کے قریب نہیں ہوا چونکہ میری منزل ویسٹ میں تھی۔ یہ سے نہیں کہا جائے گا کہ اس آدمی نے محنت کم کیا، محنت بہت زیادہ کیا لیکن غلط ڈائریکشن پہ کیا۔ یہ ایک چیز بہت اہم ہے کہ قربانیاں کب دینی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں، مدینے والوں نے امام حسین سے زیادہ قربانیاں دی، 72 امام نے شہید کیے، ان کے یہاں واقع حرہ میں کتنے لوگ قربان ہوئے،
یہی مدینے والے اگر اس وقت قربانی دیتے جب سرکار سید الشہداء نکلے تھے. آپ غور کریے گا تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مدینے کے لوگ بہت مارے گئے, اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ مارے گئے, لیکن لیٹ ہو چکا. آپ کو قربانی کس وقت دینا یہ بہت معنی رکھتا ہے, اور کس حکمت. مثلا امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں, امام حسن علیہ السلام کے وجود میں بھی وہی خون ہے, وہی جذبہ ہے. امام حسن علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ امام حسن جیسا کہ دنیا والوں نے بعضوں نے بے وقت باتیں کیا کہ امام صلح پسند تھے. امام صلح پسند اور امام تند پسند نہیں ہوتا, امام حکم خدا کے مطابق چلتا ہے. اب اگر آپ غور کریں امام حسن علیہ السلام قربانی دیتے, آپ فرض کریے کہ اگر وہی واقعہ کربلا امام حسن کے زمانے میں ہوتا تو اس کے آثار کیا ہوتے, اور وہ واقعہ کربلا جو سن 61 ہجری میں ہوا اس کے اثرات کیا ہے. یہ ایک سسٹمیٹک کام ہوتا ہے کہ وقت کا تقاضا, وقت کا تقاضا. میں آپ کی خدمت میں بہت آسان کروں کہ امام حسن کی صلح کیوں ضروری تھی اور امام حسین کی جنگ کیوں ضروری ہے. امام حسن کی صلح اس وجہ سے ضروری ہے کہ ابھی اس حکومت کا چہرہ لوگوں نے پہچانا نہیں ہے. ابھی اس حکومت میں بڑے بڑے تسبیح پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. ابھی لوگوں کو لگ رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ حکومت کریں امام حسن حکومت کریں. وہ جو ہڈن ایجنڈا تھا وہ سامنے نہیں آیا تھا. ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ابھی لوگ دونوں کو محراب میں دیکھ رہے ہیں, لوگ دونوں کو مصلی پہ دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں, وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں, یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. یعنی ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کو لگ رہا ہے دونوں ایک جیسے, وہ فرق نہیں سمجھ پا رہے. یعنی ابھی وہ چہرے سے نقاب نہیں اترا. امام حسن آتے ہیں پہلے سٹیپ پہ صلح کرتے. اب جب صلح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ حکومت تو میرے ہاتھوں میں آ گئی. اب وہ مکے میں آتا ہے, کوفے میں آتا ہے, اور آنے کے بعد برجستہ یہ تاریخ میں موجود, اس نے کہا اے کوفے والو, میں نے تم سے اس وجہ سے جنگ نہیں کیا کہ تم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, میں حکومت چاہتا تھا اس لیے میں نے تم سے جنگ کیا. دیکھیں اس صلح نے کیا کیا, وہ چہرے سے نقاب اتار دیا. وہ جو بہت دین کا دم بھرتے تھے کہ ہم دین کے لیے خوب صلح کے جتنے اصول تھے سب آپ توڑ رہے ہو. یہ لاجیکل ریزن, آپ صلح کے اصول توڑ رہے ہو, آپ لوگوں کے سامنے علل اعلان بتا رہے ہو, آپ دین کے ایک ایک حکم کو پامال کرتے چلو. اب جو لوگ کنفیوز تھے واضح ہو گیا, ان کے لیے واضح ہو گیا. اب آ کر امام حسین قیام کرتے ہیں. اب امام حسین کا قیام کیوں مانا, اب لوگوں کو کنفیوژن نہیں ہے, کلیئرٹی. اب لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہے. دیکھیں بہت اہم ہے واقعاً صلح امام حسن کو امام حسین کے قیام سے یہاں اب کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں, لیکن ہمت بھی ہونا چاہیے نا کیا کہ لڑیں. اب لوگوں کے پاس ہمت نہیں. اب کوئی اٹھے 72 کو لے کر اور کہے کہ راہ خدا میں نکلو, بالکل ٹھیک. اب امام حسین آ کر اس قوم کو ہمت دیتے, اس قوم کو جذبہ دیتے ہیں جو آج تک زندہ. اس کے بعد آپ غور کریے, اس کے بعد جناب مختار کا قیام. اب یہ قیام توابین کا قیام کتنا کامیاب ہوا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن وہ لوگ جو اب تک بول نہیں پا رہے تھے وہ بولنے لگے. توابین, واقع حرہ کا قیام, جناب مختار کا قیام. اس کے علاوہ آج بھی دنیا میں جب جب ظلم کے خلاف قیام ہو رہا ہے وہی کربلا آج بھی لوگوں کے دل میں دھڑکن بن کے ہمت دے رہی. اب دیکھیے اس شہادت کا اثر کیا ہوتا ہے اس سسٹمیٹک طرز عمل کے بعد. جی بالکل ٹھیک. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قیام کربلا نے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کی سوچ پہ جو تالے لگے ہوئے تھے ان تالوں کو کھول دیا. جی, اور تا قیامت ہم تمام کو ایک میسج دے دیا کہ ہم جو بھی آئیڈیالوجی فالو کرے, دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے, بس اسے آنکھیں بند کر کے ماننا نہیں ہے بلکہ غور و فکر کرنا ہے اور پھر سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.